دبئی کے ساحل پر فخر سے کھڑی یہ بلڈنگ، جس کو ہم برج العرب کے نام سے جانتے ہیں، یہ بلڈنگ ڈریم پیلس آف دبئی کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے۔ فرانس کے ایفل ٹاور سے بھی اونچا 321 میٹر لمبا یہ دنیا کا سب سے اونچا ہوٹل ہے، جس پر $1 بلین یعنی 7,500 کروڑ روپیوں کا خرچہ ہوا تھا۔ مین میڈ آئی لینڈ پر یہ دنیا کی سب سے پہلی اور اونچی ترین بلڈنگ ہے، اور ساتھ ہی سب سے زیادہ لگژریس بھی۔ جس ہوٹل میں صرف ایک رات گزارنے کا رینٹ ہی 18 لاکھ روپیوں کے برابر ہو، اس بلڈنگ کی شان و شوکت کا اندازہ لگانا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن دبئی کے رولر کے لیے برج العرب بنانے کا فیصلہ کافی زیادہ مشکل تھا۔ جی ہاں، 1950s میں دبئی مچھیروں کا گھر ہوا کرتا تھا، لیکن جب 1960s میں دبئی سے آئل نکلنا شروع ہوا تو دبئی کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے۔ جہاں ان کو آئل نکلنے کی خوشی ملی، وہیں ان کو ایک بری خبر بھی سنائی گئی۔ جیولوجسٹ نے بتایا کہ دبئی سے نکلنے والا تیل صرف 2016 تک ہی چل سکے گا، یعنی دبئی کے پاس صرف 2016 تک کا ٹائم تھا، اس کے بعد ان کے سروائیول کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ شیخ محمد بن رشید چاہتے تھے کہ دبئی کو ایک ٹورسٹ اسپاٹ بنایا جائے، لیکن آخر یہ ممکن کیسے ہوتا؟ کیونکہ اس وقت دبئی کے پاس صرف 3 ایسٹس تھے، سن، سی اور سینڈ۔ بھلا اس کڑکتی گرمی میں کوئی کیوں دبئی آنے والا تھا؟ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ٹورسٹ اسپاٹ بنایا جائے، اور یہی وہ اسپاٹ تھا جس کا خواب شیخ محمد بن رشید نے دیکھا تھا۔ یعنی دبئی کے صحرا میں ایک ایسا پلے گراؤنڈ بنانے کا پلان کیا گیا تھا جہاں صرف امیروں کو ہی کھیلنے کی پرمیشن ہوگی۔ لیکن یہ سب اتنا آسان ہونے والا نہیں تھا۔ ایک تو سمندر میں ہی 7 اسٹار لگژری ہوٹل بنانا تھا، اور وہ بھی دبئی کی کڑکتی گرمی میں۔ اس پروجیکٹ میں جو بھی انجینئرنگ ٹیم ہاتھ ڈالے گی، یہ بات تو طے تھی کہ ان کو اپنی لمٹس کراس کرنی پڑیں گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا جیسا سوچا گیا تھا۔ انجینئرنگ ٹیم کو برج العرب کی کنسٹرکشن میں ایسے چیلنجز فیس کرنے پڑے جو انہوں نے انجینئرنگ کی ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ چیلنج نمبر 1، سب سے پہلا چیلنج تھا شیخ کو امپریس کرنے کا۔ یعنی دبئی یہ پروجیکٹ بنوانا تو چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا ڈیزائن لے کر آئے جو پہلی نظر میں ہی شیخ کی آنکھوں میں بس جائے۔ برٹش آرکیٹیکٹ ٹام رائٹ اور اس کی ٹیم نے یہ مشکل کام انجام دینے کے لیے حامی تو بھری، پر ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ ٹام رائٹ نے اس سے پہلے صرف معمولی اسٹرکچرز اور اسکول بلڈنگز کے ڈیزائن بنائے تھے، لیکن برج العرب کا ڈیزائن بنانے کے لیے ان کو اپنی لمٹس بھی کراس کرنی پڑی۔ جی ہاں، وہ یہ ڈیزائن امیجن کرنے کے لیے یاٹ میں بیٹھ کر ساحل سے کافی دور گئے، اور تب انہوں نے ایک سیلنگ بوٹ کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ ٹام رائٹ کا کہنا تھا کہ سمندر سے دیکھنے پر ساحل پر موجود سیلنگ بوٹ دور سے ہی کافی یونیک لک دے رہی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ ڈیزائن بنا کر شیخ کے سامنے پیش کیا۔ دبئی کے رولر نے جب یہ ڈیزائن دیکھا تو وہ بہت امپریس ہوئے اور اس کو فوراً اپروو کر لیا۔ چیلنج نمبر 2، ٹام رائٹ کو شیخ کے آفس سے ڈیزائن کا اپروول تو مل چکا تھا، اور اب باری تھی کام اسٹارٹ کرنے کی۔ لیکن یہیں ایک اور مسئلے نے ان کا راستہ روک لیا، کیونکہ ڈیزائن کے حساب سے اس عالی شان سیلنگ بوٹ ڈیزائن کو پانی کے اوپر ہونا تھا، جس کے لیے ایک آئی لینڈ کی ضرورت تھی، اور وہ آئی لینڈ یہاں موجود نہیں تھا۔ کنسٹرکشن ٹیم اچھی طرح جانتی تھی کہ نیا آئی لینڈ بنانے میں کاسٹ بھی بڑھے گی، اور برج العرب کو سمندری طوفان سے خطرہ بھی ہوگا۔ لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو 1050 فٹ اونچا اسٹرکچر ایک ایسے آئی لینڈ پر بنانا تھا جس کو آج سے پہلے کسی نے بنانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ 1995 کی سٹارٹنگ میں آئی لینڈ بنانے کا کام سٹارٹ کر دیا گیا۔ پروجیکٹ آرکیٹیکٹ سائمن کرسپ اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے ساحل سمندر سے 1300 فٹ دور پانی کے نیچے پتھر ڈلوانا شروع کر دیے۔ 5 مہینوں کی انتھک محنت کے بعد اس آئی لینڈ کی شکل سامنے آنے لگی۔ اس آئی لینڈ کو اپنے اوپر 2 لاکھ ٹن وزن برداشت کرنا تھا، جو تقریباً 50,000 ایشین ایلیفینٹس کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ اب یہ آئی لینڈ پوری طرح مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ اچانک وہی ہوا جس کا سب کو ڈر لگا ہوا تھا۔ جی ہاں، عربین سی میں ایک سمندری طوفان نے عمان اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور ساتھ ہی برج العرب کے لیے بنائے گئے آئی لینڈ کو بھی۔ خوفناک سمندری لہروں نے آئی لینڈ کے پتھروں کو ہلا دیا، جس کی وجہ سے آئی لینڈ کا ایک حصہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ یہ خبر دبئی کے شاہی محل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب کو یہی لگنے لگا کہ جن طوفانی لہروں نے صرف آئی لینڈ کو ہی اتنا نقصان پہنچایا ہے، وہ بعد میں برج العرب کو کیسے چھوڑیں گی۔ 5 مہینوں کی محنت اور لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی یہ خواب ادھورا ہی رہ جانے کا ڈر تھا۔ یہ مسئلہ برج العرب کی کنسٹرکشن کے دوران کھڑا ہونے والا اتنا بڑا مسئلہ تھا کہ اس کی وجہ سے پوری کنسٹرکشن کا کام ہالٹ پہ آ گیا تھا۔
लेकिन चंद महीनों के बाद आइलैंड इंजीनियर माइक मैकडॉनल्ड्स ने एक आइडिया दिया। माइक का मानना था कि समंदर की लहरों को किसी भी सूरत रोक नहीं सकते, लेकिन उनका जोर हम जरूर कम कर सकते हैं। माइक ने ऐसे हॉलो कंक्रीट स्लैब्स तैयार किए जो आइलैंड की दीवारों पर लगाए जाएंगे। जैसे ही लहरों का पानी इन हॉलो स्लैब्स में घुसेगा तो वो आइलैंड के पत्थरों से टकराने के बजाय हॉलो स्लैब में ही गोल घूम जाएगा। माइक ने आइलैंड के एक 3D मॉडल पर हॉलो कंक्रीट स्लैब्स लगाए और आर्टिफिशियल लहरों से उनको टेस्ट भी करके दिखाया। हैरत अंगेज तौर पे आइलैंड की दीवारों पर लगने वाला जोर 50% तक कम हो चुका था। ये खबर मिलते ही कंस्ट्रक्शन टीम में एक बार फिर से जान आ गई। चैलेंज नंबर 3। अब बारी थी फाउंडेशन यानी बुर्ज अल अरब की बुनियाद डालने की। फाउंडेशन डालने के लिए आइलैंड पर 30 मीटर डीप खुदाई करके एक कॉफर डैम बनाया गया। इंजीनियर्स का प्लान था कि बुर्ज अल अरब की फाउंडेशन सॉलिड स्टील पाइल्स पे रखी जाएगी। ये सॉलिड स्टील पाइल्स जमीन में मौजूद हार्ड रॉक्स के अंदर ड्रिल किए जाते हैं ताकि इनके हिलने का कोई सवाल ही पैदा ना हो। लेकिन जमीन में ड्रिलिंग करके 180 मीटर की गहराई तक भी इंजीनियर्स को कोई सॉलिड रॉक ना मिल सका। यानी जिस जमीन में वो स्टील पाइल्स डालने जा रहे थे वहाँ रेत के अलावा कुछ नहीं था। फाउंडेशन की बुनियाद सिर्फ रेत पर रखना खतरे से खाली नहीं था। ज्योग्राफी के हिसाब से दुबई फॉल्ट लाइंस के काफी करीब है और अर्थक्वेक की सूरत में लाखों टन वजनी स्ट्रक्चर एक ही झटके में ढेर भी हो सकता है, क्योंकि जब जमीन हिलती है तो रेत के जर्रे कॉम्पैक्ट हो जाते हैं और ये कंडीशन खास तौर पे तब मजीद भयानक हो जाती है जब रेत के ऊपर कोई हैवी स्ट्रक्चर खड़ा हो। इस मसले से निपटने के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट साइमन क्रिस्प ने एक आइडिया पेश किया। उनका कहना था कि अगर रेत में स्टील पाइल ठोका जाए तो एक वक्त के बाद वो अंदर जाना बंद कर देगा, क्योंकि जमीन के अंदर इसके गिर्द अब ऐसी रेत आ चुकी है जो ऑलरेडी कंप्रेस्ड है। यानी अर्थक्वेक से कंप्रेस्ड सैंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस इफेक्ट को स्किन फ्रिक्शन इफेक्ट भी कहा जाता है। ड्रिलिंग टेस्ट करके चेक किया गया तो इंजीनियर्स को आइलैंड के नीचे कंप्रेस्ड सैंड मिल गई। बिना किसी इंतजार के 250 स्टील पाइल्स जमीन में डाल दिए गए। यानी पूरे बुर्ज अल अरब का लोड अब इन स्टील पाइल्स पे रखा जाना था। स्टील पाइल्स डालने के बाद कंक्रीट डालकर एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर ली गई। नाजरीन, बुर्ज अल अरब की कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल एंडिंग पे ही था जब दुबई के शेख ने फरमाइश की कि उनको इसमें एक ऐसा रेस्टोरेंट भी चाहिए जो हवा में ही फ्लोट करता दिखाई दे। ये फरमाइश इंजीनियर्स के गले आ गई, क्योंकि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाने के लिए पहले से ही उसकी सपोर्ट बनाना जरूरी था। शेख तो फरमाइश करके चले गए, अब ना ही आर्किटेक्ट्स को मना करने की हिम्मत थी और ना ही उनके पास कोई सॉल्यूशन था। आगे जो हुआ वो आप जान सकेंगे वीडियो के पार्ट 2 में। उम्मीद है इस वीडियो को भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर बेइंतहा खुशी होती है। मिलते हैं वीडियो के पार्ट 2 में।